نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تجھ میں اور مجھ میں بس یہی فرق ہے اے عمر، ہم تیرے نام پہ مرتے ہیں، تیرے دشمن تیرے نام سے مرتے ہیں۔ چاند پر تھوکنے سے چاند کی چاندنی میں کمی نہیں ہوتی، لیکن تھوکنے والے کا تھوک اس کے چہرے پر ضرور پڑ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا اور چند ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ خلیفہ خامس ثانی عمر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک قبر اطہر کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں۔ اصل میں ان کو چڑ عمر بن عبدالعزیز سے نہیں، اس عمر بن عبدالخطاب سے ہے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ان کا جینا حرام کیا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 101 ہجری میں خلیفہ بنے۔ حضور علیہ السلام کو گزرے ہوئے 90 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں تھے۔ آپ نے اپنے علاقے عراق میں ایک گورنر مقرر کر رکھا تھا جس کا نام ہے عبدالحمید۔ عبدالحمید نامی گورنر نے اپنے صوبے کی حکومت کو سنبھالا، نظامات درست کیے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب بجٹ آیا، بجٹ پیش کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اے امیر المومنین، ہماری صوبے کی آمدنی اور سال بھر کے تمام اخراجات پورے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس جو رقم بچ گئی ہے اس رقم کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً خط لکھا کہ آپ کے پاس جو رقم بچ چکی ہے آپ اپنے علاقے کا سروے کروائیں، وہ قرض دار جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے، قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ رقم ان کو دے دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے اوپر جو قرض کا بوجھ ہے اس کو دور کر سکے۔ عبدالحمید نامی گورنر نے واپسی جواباً خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ کا حکم ملنے سے پہلے میں آپ کا یہ والا حکم پورا کر چکا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا خط لکھا کہ آپ کے پاس جو رقم بچ چکی ہے اس رقم سے آپ کے صوبے کے اندر جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اس رقم سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اپنے نکاح کا انتظام اخراجات کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ رقم ان تک پہنچا دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے نکاح کا انتظام کر سکے۔ گورنر نے واپسی جواباً خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ کا حکم ملنے سے پہلے میں آپ کا یہ والا حکم بھی پورا کر چکا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا خط لکھا، آپ کے پاس جو رقم بچ چکی ہے آپ اپنے علاقے کا سروے کروائیں، آپ کے علاقے کے اندر جتنے بھی شوہر جنہوں نے ابھی تک اپنی عورتوں کا مہر ادا نہیں کیا، یہ رقم ان کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی عورتوں کا مہر ادا کر سکے۔ گورنر نے واپسی جواباً خط لکھا، امیر المومنین، آپ کا حکم ملنے سے پہلے میں آپ کا یہ والا حکم بھی پورا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ثانی عمر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا خط لکھا، آپ کے علاقے کے اندر جتنے بھی کسان ہیں ان کو اکٹھا کریں، زرعی فارم بنائیں، اور آپ کے علاقے کے اندر جتنی بھی غیر آباد زمینیں ہیں آپ اپنے کسانوں کو اکٹھا کر کے ان کو آسان قسطوں پر قرضہ دیں اور غیر زمینوں کو آباد کروائیں۔ جب یہ روایت پڑھی، اور یہ روایت کوئی عام روایت نہیں، کتاب الاموال کی روایت بیان کی ہے میں نے۔ کتاب الاموال کون سی کتاب ہے؟ ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اسلامی معیشت کی کلاسیکل کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، سن 3 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس روایت کو جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں سوال ابھرتا ہے، کیا یہ ایک صوبے کا بجٹ ہے؟ ایک صوبے کی اتنی آمدنی ہے، کیا وفاقی آمدنی تو نہیں ہے؟ ہاں، یہ صوبے کی ہی آمدنی ہے، اور صوبے کی آمدنی اتنی ہو سکتی ہے کہ پورے سال کے اخراجات نکالنے کے بعد اتنی رقم بچ بھی جاتی ہے کہ جس کو وفاقی حکومت کی طرف پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کتاب الاموال کی ایک اور روایت سناتا ہوں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر سے واپس آئے، راستے میں ایک باغ دیکھا،
انگور دیکھے، انگور کھانے کو جی چاہا، گھر میں پہنچے، اپنی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت مروان بہت نیک عورت تھی، ان سے کہنے لگے کیا آپ کے پاس 1 درہم ہے؟ یہ 3.5 ماشے کا 1 درہم ہوتا ہے، ہمارے آج کے دور میں تقریباً اس کی قیمت 250 سے 350 بنتی ہے۔ وقت کا امیر المومنین ہے، اپنی بیگم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس 1 درہم ہے۔ نیک عورت تھی، کہتی ہیں جب آپ کے پاس نہیں ہے تو میری جیب میں کہاں سے آ گیا؟ وائف نے خرچہ تو اپنے ہسبینڈ سے ہی لینا ہوتا ہے، تو جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس ہوں گے تو میرے پاس آئیں گے، جب آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہ بتائیں 1 درہم کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے بتائیں تو صحیح۔ تو بتا دیا کہ رستے میں نے انگوروں کا باغ دیکھا ہے، انگور دیکھے، انگور کھانے کو جی چاہا ہے، میری جیب میں پیسے نہیں تھے، میں نے آپ سے مانگے، شاید آپ کے پاس 1 درہم ہو، جا کے انگور خریدتا ہوں اور اپنی اس خواہش کو پورا کر لیتا ہوں۔ یہ جواب تو دیا تھا نیک عورت نے۔ ہاں عورت تھی، بیوی تھی، اور ایک جواب بیویوں والا بھی دیا ہے۔ کیا جواب تھا؟ کہنے لگیں وقت کے امیر المومنین بنے پھرتے ہیں، انگور لے کر کھا نہیں سکتے ہیں، 1 درہم بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین نے جواب دیا فاطمہ تم صحیح کہتی ہو، جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، وہ تو آگ کا انگارہ ہے۔ جو وقت کا گورنر، وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المومنین اپنے ملکی آمدنی کو، قومی خزانے کو اپنی ملکیت نہیں بلکہ آگ کا انگارہ سمجھتا ہے، تو آگ کا انگارہ جب سمجھے گا تو پھر بچنے والی آمدنی سے لوگوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کا انتظام بھی ہوگا۔ جب قومی خزانے کو آگ کا انگارہ سمجھا جائے گا، پھر اس سے وہ عورتیں جن کا مہر ادا نہیں کیا گیا ان کے مہر کا بھی انتظام ہوگا، اور کسانوں کو آسان قسطوں پر قرضے دے کر غیر آباد زمینوں کو آباد بھی کروایا جائے گا۔ یہ وہ امیر المومنین تھے۔ بہت دکھ ہوا، افسوس کی گھڑی ہے کہ جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ بھی بغض ہے، آج اسی بغض نے واضح کروا دیا ہے کہ اصل میں ان کو بغض عمر بن عبدالعزیز سے نہیں، اس نام عمر سے ہے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ضرور شیئر کیجیے، ہمارے اس پیج کو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو